تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے اور چھٹے پارے کا انشاءاللہ کچھ خلاصہ وہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تاخیر آپ شامل رہیے تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ اور ان کی تفسیر سیکھنے سمجھنے کو ہمیں ملیں گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین نے مختلف جو ارشادات ہیں، ایک تو سورۃ النساء جو پیچھے سے بالترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے چھٹے پارے کے جو آغاز، جو ابتدا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بری باتوں کو، کسی کو گالی دے دینا یا کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کر دینا، اور یہ بھی مراد لیا گیا یہاں پر کہ کوئی شخص تھا، کسی کے ہاں مہمان بنا اور سامنے والوں نے اس کی پوری طرح کی مہمان نوازی نہ کی، یا اسے وہ پسند نہ آئی ان کے مہمان نوازی، تو اس نے ان کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ اس کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور فرمایا اللہ پاک نے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ارشاد فرمایا بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس میں یہ فرمایا کسی کو برا کہنا، گالی دینا، اور یا کسی اور طرح کی ان کی غیبتیں اور برائیاں بیان کرنا، یہ اللہ یہ چیزیں پسند نہیں فرماتا۔ اور میں نے جو عرض کیا، میزبان کے بارے میں ایسی سی باتیں کی، یاد رکھیں آج بھی کئی مہمان ایسے ہیں کہ جو میزبان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ فرمایا کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کرے، تو وہ تکلیف میں، اذیت میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اتنا حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کسی کے ہاں اتنا مہمان بن کے بیٹھ جائے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میزبان کے بارے میں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، بھائی یہ کھلائے، یہ پلائے، فلاں جگہ بٹھائے، یہ کرے، وہ کرے۔ مہمان پر بھی میزبان کے کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بلا وجہ کسی پر تنقید اور طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی ایسی گنجائش ہی نہ ہو، اس کی ایسی کیفیت ہی نہ ہو، آپ جس وقت ان کے گئے ہیں تو وہ پتہ نہیں خود کتنی تکلیف میں ہو، تو اس طرح کے حسن ظن بھی قائم رکھنے چاہیے۔ آگے فرمائے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں درگزر کرنا،
یاد رکھیں کہ جب آدمی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی معاف کرے، یہ بڑی فضیلت والا کام۔ ایک بندہ وہ شخص ہے کہ جو بدلہ لے ہی نہیں سکتا، لیکن ایک وہ ہے جو بدلے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ معاف کرنا یہ بڑے عظیم کاموں میں سے، یہ بڑے عظیم کام۔ قرآن پاک میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں عزت والا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے، معاف کر دے، وہ بڑی عزت والا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے کی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور بالخصوص یہود نے جو یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی معاذ اللہ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن وہ ایک ان کی شبیہ بنا دیا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہود میں سے ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے وہ ان کے گھر کی طرف دوڑا۔ اب ایک شخص اندر مکان میں گیا، اب یہ جب اندر گیا تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اسی آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا، یہ ان کے مشابہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ جب پیچھے سے دوسرے آئے تو انہوں نے اپنے ہی اسی بندے کو مار دیا۔ اب جب چہرہ دیکھیں تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام، اچھا پاؤں اور دیگر چیزیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو وہ بندہ ہے، اچھا کہیں کہ اگر یہ وہ بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں ہے؟ تو یہ خود ہی پریشان ہو گئے۔ تو یہاں ان کے مزید گروہ آپس میں بھٹک گئے اور گروہ بن گئے کہ ہوا کیا؟ تو قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا بیان کیا کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور ہمارا بھی عقیدہ ایمان کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آپ نزول فرمائیں گے اور دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے، دین محمدی کی آپ تبلیغ فرمائیں گے، اور بالآخر آپ کا مزار پرانوار بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں، یعنی جہاں حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک اور قبر مبارک ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مزار اور آپ کی قبر شریف بنے گی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے۔ اچھا یہ کوئی الگ سے نئے نبی بن کر نہیں آ رہے، کہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو کوئی اور بھی نیا نبی آ سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ علیہ السلام پر اللہ نے ختم نبوت، یعنی نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے بند فرما دیا ہے، مکمل کر دیا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ پہلے سے ہی نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو رہے ہیں، آ رہے دنیا میں، لیکن وہ پہلے سے ہی نبی بن کر دنیا میں آ چکے تھے اور نئے نبی بن کر نہیں آ رہے۔ پھر آپ اپنی تعلیمات کا درس نہیں دیں گے بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مبلغ ہوں گے، نبی ہوں گے۔ نبی سے زوال نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ نبی سے نبوت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نبی سے نبوت کا زائل ماننا یہ کفر ہے، نبی کی نبوت رہے گی ہمیشہ ہی، نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہوتا، لیکن آپ آئیں گے اور دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کچھ بیان ہوا۔ آگے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہاں جو فرمایا اے لوگو، یعنی تمام لوگوں، کوئی خاص قبیلے والے، خاص علاقے والے، خاص شہر والے، خاص ملک والے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، یعنی حضور اسلام یہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کے مظہر ہے۔ ان کے ہاتھوں کو کوئی دیکھے، ان کے چہرے کو کوئی دیکھے، ان کے پاؤں مبارک کو کوئی دیکھے، ان کی زلفوں کو کوئی دیکھے، ان کے منہ مبارک کوئی دیکھے، ہر طرف برکات ہی برکات اور نور ہی نور ہے، ان کی آنکھیں دیکھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دلیل جسے بنایا ہے اور اپنی دلیل جسے فرمایا وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا ہے، اور ان کو اللہ پاک نے سر
نقطہ قدم اللہ پاک نے ان کو معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو کچھ دیگر نبیوں کو عطا ہوئے معجزات اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی اور مزید اور معجزے عطا کی۔ اب وہ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے، ہاتھوں کے معجزات، آنکھوں کے معجزات، آپ کے پاؤں مبارک کے معجزات، آپ کے سینہ مبارک کے معجزات، آپ کے لبوں کے معجزات، آپ کے یعنی جو کہیں ویسا ہو جائے، آپ کی آنکھوں کے معجزات، معجزات ہی معجزات ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کے مظہر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے سورہ مبارکہ سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ مائدہ یہ وہ خاص ایک دسترخوان ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ پاک نے آسمانوں سے وہ دسترخوان نازل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے اول اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ پتہ چلا رب کی نعمت ملے اور اللہ کی طرف سے خاص نعمت ملے تو اسے عید کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمانوں سے نازل فرما، ایک دسترخوان ایسا نازل فرما دے کہ وہ ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے۔ تو اس لیے ایک نعمت ملی تو عید کا دن، ہم اس لیے میلاد النبی، عید میلاد النبی کہتے ہیں، حضور اسلام کے میلاد شریف کے دن کو عید کہتے ہیں کہ جب ایک دسترخوان کی نعمت کو عید کہا جا سکتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ یہ سورۃ المائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے مختلف یعنی واقعات اور روایات ہیں، کہا کہ اگر قرآن کے اندر جو آیتیں اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے، یعنی ہم پہ نازل ہوتی تو ہمارے لیے تو وہ عید تھی۔ تو ان کو کیا صحابہ نے جواب دیا؟ کہا ٹھہرو، ہمیں پتہ ہے وہ ہماری ایک عید نہیں تھی، وہ ہماری دو عیدیں تھیں، کیونکہ وہ حجۃ الوداع کا موقع بھی یعنی حج کا موقع بھی تھا اور ساتھ جمعہ بھی تھا، تو ہمارے لیے یعنی ہم نے اس دن کو یاد کیا ہوا ہے، وہ ایک عید نہیں دو عیدیں ہیں، وہ ایک عید نہیں وہ دو عیدیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اس آیت کے نزول والے دن کو بھی عید کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف، آپ کی ولادت والے دن کو عید کہنے میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین کرام اسی پارے میں اللہ پاک نے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں۔ وضو ہم کرتے ہیں نا، تو وضو کی فرضیت وہ اس پارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ وضو کے فرض ہیں، یہ چار فرض ہیں کہ اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جاتی تو وہ پوری نہیں ہوتی، وہ وضو ہی مکمل نہیں۔ بقیہ وضو کی وہ ساری سنتیں ہیں، وہ وضو کی سنتیں ہیں جو ہم ایک ترتیب کے ساتھ جو وضو کرتے ہیں، کرنا ویسے ہی چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن خاص جو فرائض ہیں وہ اللہ پاک نے اسی چھٹے پارے میں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اسی پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کسی قوم کی دشمنی
اس وجہ سے تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. ایک پہلے کہ کوئی عداوت یا کچھ بھی چل رہا ہے، اس وجہ سے کبھی معاملہ ایسا ہو تو پھر ایسا نہیں کہ تم ناانصافی کر لو. اچھا، اس کے تحت کئی واقعات بیان فرمائے، اور عدل و انصاف کی اسلام نے جو ایسی مثالیں دی، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. ایک وقت ایسا موقع آیا، ایک علاقے کا بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا. اب جو خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا تو اس کی چادروں پر ایک عام دیہاتی کا پاؤں آ گیا. اس نے اس کو کہا کہ تم نے میری چادر پر پاؤں دیا، تو کہا کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسے تو نہیں دیا، غلطی ہو گئی تھی. اس نے اس کو ایسا ایک تماچا اور تھپڑ لگایا کہ جس سے اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو. وہ غریب دیہاتی آدمی یہ شکایت لے کر بارگاہ فاروقی میں پہنچ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بادشاہ کو بلایا. اب جب اس بادشاہ کو بلایا تو بادشاہ کو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا تم اسے تھپڑ مارا؟ کہا بالکل. اقرار کر لیا جرم کا. اب کہا کہ یا تو اس سے معافی مانگ لو، یعنی معاف کروا لو، یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ، بدلہ دلایا جائے گا. اس نے کہا مجھے مہلت دے دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی آدمی سے پوچھا کہ تم اسے مہلت دیتے ہو؟ وہ بادشاہ تو حیران ہو رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ ایک عام آدمی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اسلام لانے کے بعد بادشاہ اور عام آدمی اب یہ برابر ہیں، حقوق میں برابری. تو جب آپ نے اس دیہاتی شخص سے کہا کہ مہلت دیتے ہو، اس نے کہا میں دیتا ہوں مہلت. اور پھر رات کے اندھیرے میں یہ بادشاہ وہاں سے بھاگ نکلا. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس نے جا کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا. علامہ الحافظ. عدل کیا چیز ہے؟ قرآن نے کیوں بار بار یہ اسے عدل کے اوپر زور دیا ہے؟ جس معاشرے سے عدل ختم ہو جاتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس معاشرے میں غریب مارے جاتے ہیں، امراء کے لیے بہت سی سہولت ہو جاتی ہیں، امیروں کے لیے بہت سی سہولتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. عدل ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. عدل و انصاف والا معاشرہ ہوتا ہے تو وہ پھر ترقیاں بھی کرتا ہے، وہ ترقیاں بھی کرتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. اسی بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا ہے. ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور اور ایک روشن کتاب اللہ کی طرف سے یہ تمہارے پاس آیا. اب یہ جو فرمایا نور اور ایک روشن کتاب، اس کے تحت تفاسیر میں مختلف اقوال بیان کیے گئے، اور یہ قول بھی بیان کیا گیا کہ اس نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. بعض اسے صرف کہتے ہیں کہ یہ نور سے مراد بھی قرآن اور کتاب سے مراد بھی قرآن. بھئی یہاں واو بیان ہوا ہے، واو عطف کے لیے ہے، اور پہلے اور دوسرے کوئی الگ الگ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بیان فرمایا گیا نا، ایک نور ہے اور ایک روشن کتاب ہے. تو نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور یہ صرف ہم ایسے نہیں کہ عقیدت میں کہہ رہے، آپ بڑی بڑی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نور سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالْقُرْآنُ، نور سے مراد محمد اور کتاب سے مراد قرآن، یہ بیان فرمایا. اور اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی، شافعی، علامہ ساوی، علامہ خازن، یعنی بڑے بڑے وہ، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، آپ تو کیا خوب فرماتے ہیں. نور کے آگے فرماتے ہیں وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، یہ نور سے مراد جو سارے نوروں کا نور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہمارا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے، بشر بھی تھے، لیکن بشر عام بشروں جیسے نہیں، سید البشر بن کے دنیا میں آئے تھے. سید البشر یعنی بشروں میں سب سے جو اعلیٰ اور فضیلت والے ہیں وہ نبی ہیں، اور نبیوں میں شان والے رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے زیادہ جو شان ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. تو حضور السلام بشر بھی ہیں، بشریت کا بھی انکار نہیں، لیکن بشریت ہم یہ مانتے سب سے افضلیت والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں. اچھا، نور کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی، ایک ہے نور حسی اور نور معنوی.
یہ نور مانوی کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو نور ہدایت، اسلام کا نور، ہدایت کا نور، ایمان اور دین کا نور یہ دنیا میں پھیلا، اس کا کوئی بھی نہیں انکار کرتا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نور حسی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ نور مانوی تو آپ ہیں لیکن نور حسی بھی ہیں، ظاہراً بھی آپ کا ایسا نور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور چاند بھی بالکل ایسی آب و تاب سے چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے مبارک چہرے کو دیکھوں، اور اسی نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ حضور کا مبارک چہرہ چاند سے بھی روشن ہے، خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اندھیرے میں جاتے ہیں تو وہ پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسی طور پر بھی، یعنی ظاہراً بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، نور مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے آپ کے حسن اور حقیقی حسن پر اور جمال پر یہ رب کی طرف سے پردے ہیں، حجاب تھے۔ اگر وہ بھی حجاب سارے اٹھ جاتے تو پھر کسی میں تاب نہ تھی کہ سامنے بیٹھے اور آپ کے پاس آپ سے بات چیت کرے۔ اللہ نے وہ حجاب اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ انہیں جو واعظ و نصیحت کریں، تبلیغ فرمائیں اور وہ دین کے احکامات آپ ان کو سکھائیں، وہ پھر آگے جا کر دنیا بھر کے اندر ان پیغامات کو آگے پہنچائیں۔ تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو معلوم نہیں اللہ کے سوا، اور وہ نور پر تو پردے ہی پردے ہیں، حجاب ہی حجاب ہے۔ پھر جتنا ظاہر ہوا، جب ظاہر ہوا اور جس انداز سے ظاہر ہوا، وہ صحابہ کرام کے عقیدے ہیں، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ روایات میں انہیں بیان فرمائے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے جابر، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقیدہ ہے تو اس کی بیسک یہ آیت مبارکہ بھی، اور اس طرح کئی احادیث طیبہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چھٹے پارے کے اندر سے چند باتیں، چند خلاصتاً باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا